الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اللہ تعالی نے ہندوستان میں خلجیوں اور تغلقوں کے دور سے لے کے مغلوں کے دور تک جن لوگوں کو بھی حکومتیں عنایت فرمائیں، ان میں ایک شخصیت سلطان غیاث الدین بلبن کی بھی تھی۔ اور دہلی میں سلطان غیاث الدین بلبن جو 1265 عیسوی سے لے کے اور 1287 عیسوی تک حکومت کرتے رہے ہیں، 22 سال تک ان کی شہرت مختلف طریقوں سے تاریخ میں زیادہ ہوئی، اور سلطان بلبن کو اللہ تعالی نے بادشاہت سے بھی اور علم سے بھی نوازا تھا۔ اور وہ دور بھی ایسا تھا کہ عوام پہ بادشاہت کا رعب تو طاری ہوتا ہی تھا، اس کے علاوہ وہ لوگ علم کی بھی قدر جانتے تھے، اور وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ علم سے اور پھر اس پر عمل کرنے سے اللہ تعالی راضی ہوتا ہے۔ اور عام عوام میں دینداری بھی تھی، اس لیے جب ہم سلطان غیاث الدین بلبن کا عہد دیکھتے ہیں تو وہ اپنی ذاتی زندگی میں شریعت کی پاسداری کرتے تھے، اور اس وقت کے علماء اور مشائخ اور جتنے بھی اہل علم تھے، سلطان بلبن ان سب کی قدر کرتے تھے۔ اور دوسری طرف جو بادشاہ کے رعب کے لیے شان و شوکت کا اظہار ضروری ہے، وہ اس کو بھی کرتے تھے، تاکہ عوام بادشاہ کے احکامات کو کھیل تماشا نہ بنا لیں، اور جہاں تک ہو سکے وہ اپنے بادشاہ اور اس کے عملے کی حکومت کو تسلیم کریں، اور ان کے دلوں میں اس حکومت کا رعب برقرار رہے۔ چنانچہ غیاث الدین بلبن انہوں نے اپنی نجی زندگی میں بھی دین کا بہت اہتمام کیا، نماز اور روزے کی پابندی کی، اور فرض نماز کے علاوہ نوافل کا بھی بہت اہتمام کرتے تھے۔ ان کے معاصرین میں یہ ضیاء الدین برنی ہیں، اور یہ ضیاء الدین برنی حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے ہم اثر ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنی تاریخ میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ وہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں جاتے تھے، اور حضرت رحمت اللہ علیہ کی بھی ان پر بڑی عنایات تھی، اور حضرت
نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اس سے یعنی مورخ ضیاء الدین برنی سے مختلف باتیں ارشاد فرماتے رہتے تھے۔ ضیاء الدین برنی اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ سلطان غیاث الدین بلبن جب تخت نشین ہوئے اور بادشاہ ہوئے تو در طاعت و عبادت و صیام نفل و قیام شب مبالغہ نمود و بمواظبت جمعہ و جماعت و نماز اشراق و چاشت و اوابین و تہجد بیکبارگی میل کرد۔ تو ان کی زندگی میں یہ فرق آیا کہ جب تخت ملا اور حکومت کا بوجھ پڑھا تو اللہ تعالی کی اطاعت اور عبادت میں بہت زیادہ بڑھ گئے، نفل روزے رکھنے لگے اور رات کو وہ قیام میں اللہ کے حضور کھڑے ہونے میں بہت محنت کرنے لگے اور جمعہ اور جماعت کی نماز کی پوری پابندی ہو گئی، بلکہ نہ صرف یہ بلکہ اشراق، چاشت، توابین، تہجد یہ سب نمازیں وہ بہت پابندی سے ادا کرنے لگے۔ تو فرائض تو ایک طرف رہے، نوافل تک میں انہوں نے پابندی اختیار کر لی۔ پھر لکھتے ہیں وہ شبہائے مواسم تمامی، شب قیام کرنے اور موسم جیسا بھی ہوتا، سردی یا گرمی، وہ رات کو اٹھتے اور اللہ کے حضور نفل پڑھتے، اور سفر میں ہوتے یا گھر پہ ہوتے، کسی صورت بھی ان کی یہ عبادت کبھی قضا نہ ہوتی۔ یہی حال ان سے پہلے لوگوں کا بھی تھا، اور مسلمان حکمران یہ جتنے بھی عہد وسطیٰ میں گزرے ہیں اس میں خدا کی عبادت میں بہت ممتاز سمجھے جاتے تھے۔ اس لیے میڈیول انڈیا یعنی عہد وسطیٰ کا ہندوستان یہ پورا مسلمانوں کا تھا، اور مسلمانوں نے اللہ کی شریعت کی پابندی بہت زیادہ کی۔ سلطان قطب الدین ایبک تھے اور وہ اگرچہ چند سال رہے ہیں، لیکن ان کے جو القاب تھے لوگ انہیں کہف الاسلام کہتے تھے، یعنی اسلام نے جس جگہ آ کر پناہ لی ناصر الاسلام، یہ ان کا لقب تھا کہ وہ اسلام کی بہت مدد کرنے والے تھے، ظہیر الملہ، اور یہ بھی انہیں کہا گیا یعنی یہ کہ وہ مسلمانوں کی امت مسلمہ کی بہت مدد کرتے تھے۔ ان کے زمانے کے سلطان کے علماء اور فقہا اور عام لوگ بھی ان کی بڑی قدر کرتے تھے۔ طبقات ناصری میں آتا ہے کہ قاضی فخر الدین رحمت اللہ علیہ کے وہ شاگرد تھے اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے فیصلے وہ دیکھتے تھے تاکہ اس کے مطابق ملک کا نظام رائج اور نافذ کیا جائے۔ اور سلطان قطب الدین ایبک نے جب حکومت سنبھالی ہے تو تمام غیر شرعی ٹیکس جو تھے وہ معاف کر دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں سے صرف وہی ٹیکس لیں گے جو شریعت سے ثابت ہے۔ پھر ان کے بعد 1210 میں سلطان شمس الدین التمش آئے ہیں، ان کے متعلق بھی یہی بات ہے کہ وہ فرائض تو ایک طرف رہے، نوافل تک کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ اور اگر آپ ایک دلچسپی کی بات دیکھیں تو اس زمانے کے جو صوفیہ تھے اور اس زمانے کے اولیاء اللہ جو ہندوستان میں تھے ان کے ملفوظات میں بھی سلطان شمس الدین التمش کی عبادت کا تذکرہ ملتا ہے۔ حالانکہ صوفیاء کرام
اور یہ اللہ کے اچھے بندے اولیاء اللہ رحمہ اللہ، ان کی عبادت کا تذکرہ ہونا چاہیے کہ بھئی وہ رات بھر نوافل پڑھتے تھے، قیام کرتے تھے، یا سنت کے مطابق ان کی زندگیاں تھیں۔ صوفیہ شمس الدین التمش کے حوالے دیتے تھے 1210 سے 1235 عیسوی تک ان کی حکومت رہی، یعنی برابر 25 سال وہ ہندوستان میں مسلمانوں کے حکمران رہے، لیکن اس سارے دور اور عرصے میں برابر ذاتی زندگی میں بھی اور مملکت میں جو اوامر اور نواہی تھے ان میں بھی اللہ کی عبادت اور شریعت کے پابند رہے۔ چنانچہ صوفیہ ان کی مثال دیتے ہیں، اور یہاں تک لکھا گیا کہ سلطان شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ اتنے جماعت کے پابند تھے کہ تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوتی تھی، اور عصر کی سنتیں وہ بہت پابندی سے ادا کرتے تھے، اور کم سے کم ہفتے میں 3 بار دربار میں علماء آتے، ان کی مجلسیں لگتی، اور ان کے ہر واعظ اور نصیحت سے نہ صرف مستفید ہوتے بلکہ فقہی مسائل میں علماء سے بیٹھ کر بحث مباحثہ ہوتا۔ اس زمانے کے عالم دین سہروردی تھے، صوفی سید نور الدین، یہ غزنہ کے رہنے والے تھے، وہ بھی آتے تھے، اور شاہی دربار میں جو غیر اسلامی چیزیں تھیں اور سلاطین نے رعایا پر جو غیر شرعی احکامات نافذ کر دیے تھے، یہ اس پہ کھل کے تنقید کرتے تھے۔ سلطان محمود بن التمش آئے ہیں، اور وہ 1246 سے 1265 عیسوی تک انہوں نے حکومت کی، اور انہوں نے اس اثناء میں شریعت کو نافذ بھی کیا۔ ان کی دینداری، شریعت کا اتباع، اور علماء کے ساتھ جو انہوں نے اپنا خزانہ ایک طرح سے کھول دیا تھا، اس کا تذکرہ ان کے معاصرین نے کیا ہے، مورخین نے کیا ہے۔ چنانچہ منہاج السراج کے بیان کے مطابق سلطان ناصر الدین نماز اور روزے کے پابند تھے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، اور تلاوت میں اتنا انہماک تھا کہ گریہ طاری ہو جاتا تھا۔ اور تاریخ فرشتہ میں لکھا ہے کہ سلطان محمود بن التمش حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی زبان پر بغیر وضو کے لانا پسند نہیں کرتے تھے، اور بیت المال اس کے وسائل کو اپنے خاندان میں ضرورت کے مطابق خرچ کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے گزر بسر کے لیے قرآن کریم کی کتابت کا مشغلہ اختیار کر رکھا تھا۔ مملکت میں امن تھا، لوگوں میں چوری نہیں تھی۔ جب لوگوں کو پتا تھا کہ یہاں پر قانون نافذ ہے، اور لوگوں کو معلوم تھا کہ یہاں پر کھانے پینے کی اشیاء وافر مقدار میں ہیں، کوئی آدمی کسی پر ظلم نہیں کرتا، تو پھر سلطان کو فراغت مل جاتی تھی، بغاوتیں ایسی زیادہ نہیں تھیں، تو وہ اپنی گزر اوقات کے لیے قرآن کریم کی کتابت بھی کرتے تھے، اور اس درجہ محتاط تھے کہ اپنے لکھے ہوئے نسخے جب بازار میں بھیجتے کہ اسے بیچ دو اور پیسے لے آؤ، تو کہتے کہ میرا نام بالکل نہ بتانا، تاکہ کوئی شخص اگر میرے ہاتھ کا لکھا ہوا نسخہ خریدتا ہے تو معمول سے زیادہ پیسے نہ دیں، اور کہتے تھے کہ اگر مارکیٹ سے زیادہ ریٹ اس لیے دے گا کہ سلطان وقت کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے تو پھر یہ روزی حلال نہیں رہے گی۔ سلطان کی روش اس کو دیکھ کے مورخین نے لکھا کہ سنن نبوی و اتباع احکام شرعی مصطفی غلوی تمام داشت، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن کی اتباع میں اور شریعت کے مطابق احکامات دینے میں ان کا طریقہ بہت مبالغے کی حد تک ہو گیا تھا، یعنی شریعت سے انحراف گویا کہ زندگی میں نہیں رہا۔
وجہ سے کہ سلطان غیاث الدین بلبل، ان کے متعلق بھی آتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ جماعت کے پابند تھے، اشراق، چاشت، اوابین اور تہجد تک کا اہتمام ہوتا تھا۔ شہزادوں کو، اپنے بیٹوں کو نماز کی تاکید کرتے تھے، اور اگر کوئی بیٹا نماز میں شامل نہیں ہوتا تھا تو اس پر پھر سختی بھی ہوتی تھی، حتیٰ کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مجموعہ ملفوظات کو دیکھیں آپ، تو اس میں حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جیسے ولی کامل نے بھی سلطان کی نماز کا ذکر کیا ہے اور مثال دی ہے کہ بلبن جیسا آدمی، یعنی یہ کہ ایسا آدمی ہونا چاہیے نماز میں۔ بلبن جو بادشاہ تھا ایسا آدمی تھا کہ نماز تو بس اس کی نماز تھی، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بہت زیادہ تھا۔ سلطان غیاث الدین بلبن رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ جتنے بھی کام ہیں ان میں جب حقوق العباد کا مسئلہ پیش آ جائے تو اللہ کے بندوں کے ساتھ اس طرح ہونا چاہیے کہ ان کے اقوال اور افعال اور اوصاف اور اخلاق شہزادوں کے ایسے ہوں کہ ان سے مل کے لوگ متاثر ہوں اور شریعت کی راہ پر چلنے لگے۔ چنانچہ برزنی لکھتے ہیں کہ وہ از خود حکم نامشروع پیدا نیا ورتے، کہ ان کی ذاتی زندگی میں شریعت کے خلاف چلنے کی مثالیں ہمیں معلوم نہیں ہوئی، اور قاضیوں کا زیادہ احترام کرتے تھے، اور قاضیوں کے متعلق ان کا گمان یہ تھا کہ ان کے قاضی اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ جب کسی مملکت میں عدلیہ خدا کا خوف اس میں آ جائے اور وہ ڈرنے لگیں اللہ سے اور اپنے فیصلوں میں اللہ کے حکم کی پابندی کرنے اور کرانے لگیں تو پھر اللہ تعالی کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ خلجی خاندان جو ان کے بھی بعد آیا ہے ان میں سلطان جلال الدین خلجی تھے، اور سلطان جلال الدین خلجی کا دور حکومت اگرچہ تھوڑا رہا، 1290 سے لے کے 1295 تک خلجیوں کا دور حکومت رہا، لیکن سلطان جلال الدین خلجی کے متعلق مورخین اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ اللہ کا بندہ ایسا تھا کہ روزانہ ایک پارہ قرآن کریم کا تلاوت کرتا تھا، اور کوئی شخص شریعت کے خلاف کوئی کرتا ہوا کام نظر آ جاتا تو پھر اس کے ساتھ سختی سے پیش آتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو سزائے موت دینے میں بہت احتیاط کرنا، میں مسلمان آدمی ہوں اور مسلمانوں کا قتل بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ رنتھبور ایک جگہ کی مہم سے واپس آئے، اور واپس کیوں آ گئے؟ پتہ چلا کہ وہاں پر مسلمان فوج اگر لڑے گی تو وہاں پہ بہت سے مسلمان شہید ہو سکتے ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ ایک نہیں 10 قلعے بھی فتح ہو کر میری سلطنت میں شامل ہو جائیں تو جو مسلمان کا خون ہے نا یہ 10 قلعوں سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، میں بالکل اپنی فوج میں اس کے سپاہیوں کو قتل کرانا پسند نہیں کرتا۔ امیر خسرو رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے دور حکومت میں ملک میں اتنی خوشی تھی، اتنی خوشحالی تھی کہ گندم اور مرغیوں کے انڈے اور یہ چیزیں اتنی زیادہ ہو گئی تھیں کہ کھانے والے افراد نہیں ملتے تھے۔ اللہ کا دین جب نافذ کر دیا گیا اور فسق و فجور کے کام ختم کر دیے گئے تو پھر اتنا زیادہ خدا نے برکتوں سے نوازا کہ لوگ فقر و فاقہ کو بھول گئے۔ اسی لیے اللہ تعالی
ہم مسلمان اگر دیکھیں تو قرآن کریم میں بار بار اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم لوگ اپنے ہاں خدا کے دین کو نافذ کرو، اور اللہ تعالیٰ بار بار یہ بات کہتا ہے کہ اگر تم خدا کے دین کو نافذ کرو گے تو پھر اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں بہت زیادہ نازل ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اس کے زمانے میں حکم دیا کہ دیکھو اللہ کے دین پر عمل کرتے رہو۔ اسی لیے خدا نے کہا کہ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، اور ہم نے تورات کو نازل کیا، اور تورات جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آئی تھی تو اللہ نے کہا کہ اس میں ہدایت بھی ہے اور اس میں نور بھی، اور ہم نے کہا یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، اور تمام نبی جو اللہ تعالی کے فرما بردار تھے، للذین ہادوا والربانیون والاحبار، اور اللہ کے اچھے بندے، علماء اور درویش، یہ سب کے سب اس تورات کے مطابق اپنے ملک میں حکم نافذ کرتے تھے، وَمَسْتُحْفِظُوا مِنْ کتاب اللہ، کیونکہ ان سب کو یہ اس بات کا پابند کیا گیا تھا کہ اللہ تعالی کی کتاب کی وہ نگرانی کریں، وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور اس کی وجہ سے گواہ ہوئے تھے۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، اور ہم نے یہودیوں کی عدلیہ کو کہا کہ لوگوں سے مت ڈرنا، وَاخْشَوْنِی، مجھ سے ڈرو، وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا، اور تھوڑے تھوڑے پیسے لے کے، رشوت لے کے عدلیہ پھر بک نہ جائے اور انصاف سے ہٹ کے فیصلے نہ کرنے لگے۔ اور اللہ نے کہا کہ ہم نے تورات میں ان سے کہا تھا کہ ان النفس بالنفس، کہ جان کے بدلے میں جان لی جائے گی، والعین بالعین، اور آنکھ اگر کوئی کسی کی پھوڑے گا تو اس کی آنکھ پھوڑ دی جائے گی، والانف بالانف، اور ناک کسی کا کوئی توڑے گا تو اس کے توڑنے کی وجہ سے اس کا ناک توڑ دیا جائے گا، والاذن بالاذن، اور کان کے بدلے میں کان ہوگا، والسن بالسن، اور دانت کے بدلے میں دانت، والجروح قصاص، اور زخموں کا بھی اسی طرح بدلہ لیا جائے گا۔ فمن تصدق بہ، ہاں جو شخص اپنے اس بدلے کو معاف کر دے، فہو کفارۃ لہ، تو یہ اس کے لیے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ ہم اس کے اس کفارے کو اس طرح شمار کریں گے کہ اس کا آنکھ، ناک، دانت کوئی چیز توڑ دی گئی اور اس نے معاف کر دیا تو اللہ اس کو اجر دے گا اور قیامت میں معافی ہو جائے گی۔ پھر اللہ نے اسی طرح انجیل کے متعلق کہا کہ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ، اور ہم نے انجیل لوگوں کو دی، فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، اور اس انجیل میں بھی ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور یہ انجیل اس سے پہلے جو تورات تھی اس کی تصدیق کرنے والی تھی، وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ انجیل ہدایت سراپا اور جو متقی لوگ تھے ان کے لیے بڑی نصیحت کی چیز تھی۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اور جو کچھ انجیل میں ہم نے نازل کیا تھا، ہم نے کہا تھا کہ دیکھو اللہ کا حکم جو ہے اس کو نافذ کرنا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے وہ لوگ فاسق ہیں۔ تو اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے کہا کہ جو ہم نے کتاب نازل کی ہے اس کتاب کے مطابق انصاف معاشرے میں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے وہ ایبک تھے یا التمش، وہ خلجی تھے یا غلبن، سب نے اپنے اپنے دور میں بہت زیادہ اس بات کا احساس کیا کہ شریعت کے مطابق فیصلے کیے جائیں۔
سلطان غیاث الدین تغلق کے دور میں، پھر وہاں سے جب تخت نشینی ان کی ہوئی ہے تو اس سے قبل وہاں پر یہ چیز ہو گئی تھی کہ منگولوں نے حملہ کر دیا تھا، اور منگولوں کے حملے کی وجہ سے بہت ابتری پھیل گئی تھی، لیکن سلطان غیاث الدین تغلق اس وقت تک حکمران نہیں بنے تھے، اور وہ اس وقت ان کے لقب بھی اور تھے۔ تخت نشینی سے قبل وہ منگولوں اور بددین خسرو خان کے خلاف مسلسل اقدامات کرتے رہے، تو غازی ملک کے نام سے وہ مشہور ہو گئے، اور اللہ تعالی نے انہیں دین کا بہت زیادہ علم بھی سے بھی نوازا تھا۔ اور برنی کا بیان یہ ہے کہ جمعہ، عید، روزے اور رات کو اٹھ کے نفل پڑھنا، اور اکثر اوقات وہ باوضو رہتے تھے، اور شرعی قوانین کے مطابق سزا دینے میں کوئی رعایت نہیں کرتے تھے۔ لکھا یہ ہے کہ وہ ہرگز در ایام بادشاہی مجلس شراب نہ ساخت، اور ان کے زمانے میں بادشاہوں کی مجلسوں میں شراب کا ملنا ختم ہو گیا۔ ومن شراب را از خواص و عوام در دار الملک مقرر داشت، اور انہوں نے بالکل پابندی اس چیز پر لگا دی، خواص کیا اور عام کیا، کہیں بھی شراب نہیں پی۔ ان کے جانشین محمد تغلق بنے، جن پر عام طور پہ مورخین نے بہت لیدہ کی۔ یہ محمد بن تغلق ہدایہ حنفی فقہ کی جو مشہور کتاب ہے اس کے حافظ تھے، اور منطق اور فلسفے سے خاص تعلق ہونے کی وجہ سے ان پر عام طور پہ عقلیات کا غلبہ رہتا تھا، لیکن اس عقلیت پسندی اور نئی نئی تجویزیں اپنے ملک میں کرتے تھے۔ ان سب چیزوں کے باوجود حال یہ تھا کہ برنی لکھتے ہیں کہ آذان سنتے تھے تو اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، اور آذان ختم ہونے تک اللہ کے حکم کی اتنی ہی عزت اور احترام کرتے تھے، اور روزے کی پابندی کا یہ حال تھا کہ سفر میں بھی قضا نہ ہوتا۔ ابن بطوطہ نے بھی ان کا ذکر کیا، وہ ان کے زمانے میں یہاں آیا تھا، اور کہتے ہیں، ابن بطوطہ لکھتے ہیں کہ سلطان کو اگر شبہ بھی پڑ جاتا تھا کہ میرے کھانے میں جن پرندوں کا گوشت لایا جا رہا ہے کسی پرندے کو شرعی طور پر ذبح نہیں کیا ہے تو پھینکوا دیتے تھے، اور سزائے موت کو نافذ کرنا، پھانسی دینا، یہ بہت مشکل تھا۔ جس شخص کو پھانسی دینی ہوتی تھی دربار کے مفتیوں سے باقاعدہ پوچھتے تھے، بحث ہوتی تھی، تب جا کر کسی شخص کو پھانسی کا حکم دیا جاتا تھا۔ اور پھر اگر کوئی ان کے دور میں افسر، حکومت کا ملازم شراب نوشی میں ملوث پایا جاتا تھا تو اتنی سختی کرتے تھے کہ اس کی ساری جائیداد ضبط کر لی جاتی تھی، اور پھر انہوں نے اپنی ایک فورس بنائی اور کہا کہ تم شہروں میں گھومو پھرو اور لوگوں پر نظر رکھو، اور نماز کے وقت جو آدمی گھومتا ہوا مل جائے پکڑو اور اسے جا کے نماز پڑھے، وضو کا طریقہ سکھاؤ، لوگوں کو نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھیں۔ اور یہاں تک کہ ابن بطوطہ لکھتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ بازاروں میں چلتے ہوئے بھی یاد کرتے تھے کہ نماز کے فرائض کتنے ہیں، نماز کے واجبات کتنے ہیں، اور سلطان نے اتنی سختی سے نماز کا حکم دے رکھا تھا کہ لوگ چلتے پھرتے بھی پولیس والوں سے پوچھتے تھے کہ نماز کے فرائض کتنے ہیں، سنن کتنی ہیں، واجبات کتنی ہیں، اور پولیس والے اتنے اچھے ہوتے تھے کہ لوگوں کو نماز سکھاتے تھے۔ یہ بات کہتے ہوئے اور جب ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں تو یقین نہیں آتا کہ یا اللہ وہ کون سا دور ایسا ہوتا ہوگا جب پولیس والے اپنی رعایا کو نماز سکھاتے تھے۔ اللہ کی شان ہے
کہ خدا کی عبادت اور بندگی میں وہ لوگوں کے معلم بن گئے تھے جو اب لوگوں پر ظلم ڈھانے میں اپنی مثال نہیں رکھتے۔ سلطان نے ہدایت کی تھی کہ لوگوں کو وضو کرنا سکھاؤ، اور جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں انہیں تعلیم دو۔ یہ تعلیم اتنی زبردست چیز تھی کہ تعلیم دہلی میں سلاطین کے ہاں خاص اہمیت کی چیز تھی۔ سلطان فیروز شاہ تغلق تعلیم پہ زور دیتے رہے، کہتے تھے جو لکھنا پڑھنا میری حکومت میں نہیں جانتا اس انسان کو بس لکھنا پڑھنا پولیس والے اور فوج والے سکھائیں۔ چنانچہ سلطان لوگوں کو تنبیہ کرتے تھے، خود روزانہ کچھ صورتیں وہ ہمیشہ پڑھتے تھے۔ جمعہ کے دن سورہ کاف کو پڑھنا اور رات کو سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرنا، یہ سب چیزیں ان کے اعمال میں لکھا۔ اور اس فیروز شاہ تغلق کو فقہ سے بڑی مناسبت تھی، فقہ کی کتابیں بار بار پڑھتے، اور انہوں نے فیروز شاہی فتاوی جو مرتب کرایا ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں فتاوی عالمگیری مرتب کرائے۔ اور تغلقوں کے بعد جب لودھیوں نے حکومت لی ہے مغلوں سے پہلے، تو سلطان سکندر لودھی 1428 عیسوی میں آئے تھے اور تقریباً 29 سال حکومت کی، اور اس عرصے میں یعنی 1517 عیسوی تک ان کی حکومتیں جاری رہیں۔ جنگ کے موقع پہ دعا کرنا، ہر حال میں شریعت کی پابندی کرنا اور رسومات کا خاتمہ، یہاں تک کہ سلطان بہلول لودھی جو تھے ان کے زمانے میں جب کسی کا انتقال ہو جاتا تھا تو وفات کے تیسرے دن جو میت والا گھر تھا اس سے سب لوگوں کو قرب و جوار میں شربت، پان اور مصری وغیرہ تقسیم کی جاتی تھی۔ سلطان بہلول لودھی نے سختی سے منع کیا اور انہوں نے کہا کہ ایک تو اس کی وفات ہو گئی، ان لوگوں کے ہاں ایک فرد کم ہو جائے، اور اوپر سے تم ان لوگوں پر اتنا بوجھ ڈالو کہ جو بھی مہمان آئے اسے شربت پلائیں، پان کھلائیں، مصری پیش کریں۔ یہ شرعن ہی نہیں حکومتی طور پر بھی منع قرار پایا کہ لوگوں کو سزا دی جائے کہ وہ ان چیزوں کا، بدعات کا ارتکاب نہ کریں۔ سلطان سکندر لودھی جو ہے ان کے متعلق لکھا ہے کہ روزانہ موسم جیسا بھی ہو، سردی یا گرمی، فجر کی نماز سے 2-3 گھنٹے پہلے اٹھ جاتے تھے، روزانہ نہاتے تھے، تہجد کی نماز پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، اور رات کا جو کھانا ہوتا تھا اس پہ فقہی مسائل پر علماء کو بلا لیتے تھے اور علماء سے بیٹھ کے فقہی اعتبار سے مباحثے ہوتے تھے، اور احتساب کا محکمہ مقرر کیا کہ میری مملکت میں کوئی غیر اخلاقی اور غیر شرعی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح یہ سب لوگ آتے تھے، اہل علم اور اولیاء اللہ، اور جس چیز کو وہ شریعت کے خلاف سمجھتے تھے اس چیز پر تنقید کرتے تھے۔ بادشاہ اس تنقید کو سنتا تھا، اور سلاطین دہلی جانتے تھے کہ حکومت ان کی نہیں ہے، اللہ نے دی ہے، اور اللہ تعالی نے اس لیے دی ہے تاکہ لوگوں پر اس کا دین نافذ کیا جائے، اس لیے نہیں دی کہ وہ اپنی ذاتی عیاشیوں کے لیے استعمال کیا جائے۔ اسی لیے سید جلال الدین بخاری مختوم جہانیاں جہاں گشت رحمت اللہ علیہ جب آئے ہیں، سہروردی سلسلے کے عالم تھے، تو سلطان فیروز شاہ تغلق کے دربار میں گئے، اور فیروز شاہ تغلق بڑی عزت اور احترام سے ان کو اپنے پاس بٹھاتے تھے۔ انہوں نے بلا خوف و خطر بادشاہ سے یہ کہا کہ میں جب اس سلطنت میں آیا ہوں تو کئی ایک ایسے ٹیکس تم لوگوں نے لگا دیے ہیں بادشاہوں نے جو شرعاً جائز نہیں ہے۔
اور اتنی ہمت والے آدمی تھے کہ بادشاہ وقت نے دوپہر کے کھانے کے لیے جب انہیں بٹھایا اور کھانا آیا تو انہوں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ تمہارا کھانا مکروہ ہے، کیونکہ جس پیسے سے کھانا بنا ہوگا وہ پیسہ عوام کا پیسہ ہے، اور عوام پہ جو تم نے ٹیکس لگائے ہیں یہ سارے ٹیکس شرعی نہیں۔ فیروز شاہ نے اسی وقت لوگوں کو بلایا اور کہا جتنے بھی ہماری مملکت میں ٹیکس شریعت کے خلاف ہیں ان سب کو ختم کر دیا جائے۔ اور پھر انہوں نے شب برات کے موقع پہ جو آتش بازی ہوتی تھی اس پر تنقید کی، انہوں نے کہا یہ رات ایسی ہے جو اللہ سے مانگنے کے لیے، عبادت کے لیے ہے، اور اس پر تم لوگ بجائے عبادت کرنے کے خدا کی نافرمانی کرتے ہو اور آتش بازی کرتے ہو، ختم ہونا چاہیے اس کو۔ چنانچہ وہ ختم کر دی گئی۔ سلطان قطب الدین منور تھے، سلسلہ چشتیہ کے مشائخ ان سے بہت استفادہ کرتے رہے، اور اس فیروز شاہ کو سلطان قطب الدین منور رحمت اللہ علیہ سے بڑی عقیدت تھی، اور انہوں نے سلطان وقت کی بعض چیزیں دیکھی اور اس پر اعتراض کیا۔ حاجی عبد الوہاب بخاری تھے، سلطان سکندر لودھی کے زمانے میں وہ بہت زیادہ شریعت کو نافذ کرنے میں کوشاں رہے، اور اب اس دور میں انہیں جب محتسب مقرر کیا گیا تو انہوں نے سب سے پہلے سلطان سکندر لودھی پہ تنقید کی اور کہا کہ داڑھی منڈاتے، اور یہ چیز اسلام کے خلاف ہے، اور تم اس مملکت میں حکمرانی کرتے ہو ہندوستان میں جہاں عوام اسلام کو چاہتے ہیں۔ تو سکندر لودھی نے اس پر توبہ کی، اور اسی طرح جب یہ سکندر لودھی شہزادہ تھا تو اس نے ہندوستان میں ہندوؤں کی ایک جگہ کو مسمار کرنے کا ارادہ کیا کہ ہندوؤں کا فلاں بت خانہ ختم کر دیا جائے۔ ملک العلماء مولانا عبداللہ جودنی رحمت اللہ علیہ تھے، انہوں نے منع کر دیا، تو ان پر یہ الزام لگایا گیا کہ عبداللہ جودنی ہندوؤں کے طرفدار ہو گئے۔ وہ یہ الزامات سنتے رہے، لیکن اس کے باوجود سلطان سکندر لودھی سے سخت اختلاف کیا، اور بھرے مجمع میں سکندر لودھی اس وقت شہزادے تھے، بھرے مجمع میں ان پہ تنقید کی اور کہا دیکھو ہندوؤں کو ہم نے امن اور امان کے معاہدے کیے، خبردار ان کے کسی قدیم مندر کو نہیں توڑا جائے گا۔ تو نتیجہ یہ نکلا اس کا کہ یہ اس قدیم مندر کو توڑنے سے باز آ گئے۔ لوگوں نے بہت برا بھلا کہا، تاریخ شاہی اور تاریخ داؤدی میں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ لوگوں نے برا بھلا کہا کہ بھئی آپ تو ہندوؤں کے طرفدار ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہندوؤں کا طرفدار ہوا ہوں یا نہیں ہوا اس بات کو چھوڑو، سیدھی بات کرو کہ ہم نے ہندوؤں کا معاہدہ کیا ہے ان کے مذہبی مقامات کا، ان کی جان و مال کی حفاظت کا، ہرگز ان کے مندروں کو نہیں توڑا جائے گا۔ اور یہ سب کا حال تھا کہ اپنی اپنی رعایا کی ہر ممکن طرفداری کرنا، اپنی اپنی رعایا کو اچھے سے اچھے احکامات دینا، اپنی رعایا کے لیے بہتر سے بہتر نظم و نسق کا بندوبست کرنا، اور یہ کرنا کہ ان لوگوں کو کسی بھی طرح انصاف مہیا کیا جائے، اور انصاف بھی وہ جس کی بنیاد خدا کی کتاب، ان کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور یہ چیزیں ہیں، یہ انصاف مہیا کرنے میں وہ کوشاں رہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو اس بات کا پابند بنا لیا کہ جہاں تک ہو سکے گا رعایا کے فلاح و بہبود کا کام کریں گے۔ اب بلبن کے دور کو دیکھیے کہ ان کے دور میں وہ بنیادی طور پر یہ کہتے رہے کہ ظلم کا خاتمہ کرو، اور یہ پیچھے سے روش چلی آتی تھی
سلطان قطب الدین ایبک نے اتنا زیادہ ظلم کے خاتمے میں کام دیا کہ وہ پرندوں کو پکڑنے تک پر تحقیقات کا حکم دیتے تھے کہ کسی آبادی سے کوئی پرندہ نہیں پکڑنا. ممکن ہے کسی آدمی کی ذاتی چیز ہو. کوئی فوجی کسی مکان پر زبردستی قیام نہیں کرے گا. مجرموں کو سزا دینے میں سلطان قطب الدین ایبک کا یہ رویہ دیکھا لوگوں نے تو مورخین کہتے ہیں کہ ذکر دزدی کے برالسنائے سائر بود در خاک افتاد. چوروں کا اور چوری کا ذکر ایسا ختم ہوا کہ مٹی میں مل گیا. لوگ بھول گئے کہ چوری بھی کوئی چیز ہے اور چور بھی کوئی ہوتا ہے. سلطان التمش انہیں اپنی مملکت میں انصاف کا اتنا خیال رہا کہ وہ ہر طرح سے انصاف کے لیے قاضیوں کو مقرر کرتے رہے, خود لوگوں کی داد رسی کرتے رہے. آخر ایک دن انہوں نے کہا کہ ممکن ہے کوئی مظلوم ہو مجھ تک پہنچنا چاہے اور لوگ نہ پہنچنے دیں, تو پوری مملکت ہندوستان میں اعلان کرایا کہ فلاں رنگ کے کپڑے صرف وہ آدمی پہنے جو مظلوم, تاکہ میری نظر پڑے تو میں اسے بلاؤں اور ظالم کو مجبور کروں کہ مظلوم کا حق ادا کرے. اگر یہ دور ہوتا تو فیکٹریز پورا سال وہی تھان بناتی جس تھان کا رنگ مظلوموں کے لیے مخصوص ہو جاتا. چنانچہ مظلوم لوگ لباس رنگ کا پہن لیتے تو سلطان وقت دربار میں سواری پہ چلتے ہوئے جہاں کہیں اس لباس کا رنگ دیکھتے کسی کا فوراً بلاتے اور پوچھتے کہ کیا بات ہے, کس نے ظلم کیا ہے. اس پہ بھی بس نہیں کیا. سلطان التمش اس سے مزید غور کرتے رہے. پھر انہوں نے کیا کیا, کہنے لگے کہ فرض کرو رات کو میں سویا ہوا ہوں اور میری مملکت میں ظلم ہو جائے تو پھر اللہ کو میں کیا جواب دوں گا, اور خدا کے سامنے میرا نام عمل پیش ہوگا تو معلوم ہوگا کہ میں اپنی رعایا میں انصاف نہیں کر سکا اور سوتا رہ گیا تو اللہ کے ہاں پکڑ ہو جائے گی. چنانچہ کیا کرنا چاہیے. پھر خود ہی انہوں نے اس بات کو مزید سوچا اور انہوں نے کہا اچھا اس طرح کرو کہ یہ جو میرا گھر ہے, محل ہے, اس کے برج ہیں, ان میں شیر 2 سنگ مرمر کے بنواؤ اور ان 2 شیروں کی گردن میں لوہے کی 2 زنجیریں ڈال کر ایک بہت بڑی گھنٹی باندھ دو اور اس گھنٹی کو اتنا نیچے کر دو, زنجیروں کو اتنا نیچے کر دو کہ جو بھی آئے اس زنجیر کو ہلا لے. اور رات میں سویا ہوا بھی ہوں تو اس زنجیر کی آواز سے اٹھ بیٹھوں اور کوئی مظلوم آئے دن ہو یا رات میں اس کے مقدمے کو سنوں. اتنا اللہ کا خوف تھا اور اپنی مملکت میں اتنا اہتمام تھا کہ کسی بھی طرح کوئی مظلوم نہ رہ جائے. چنانچہ ظالموں اور مجرموں کو سزا دینے میں یہ غیاث الدین بلبن کا حال یہ تھا کہ قطعاً پابندی لگ گئی تھی کہ جو ظالم ہے مجھے بتایا بھی نہ جائے کہ وہ میری مملکت میں کس عہدے کا آدمی ہے یا میرے رشتہ داروں میں سے ایک ہے. فرماتے تھے انصاف سب کے لیے. اور جلال الدین خلجی وہ تو بہت سخت تھے, پھانسی دے دیتے تھے. اور اسی لیے انہوں نے اپنے زمانے میں چوری کی سزا بہت سخت نافذ کر دی تھی. مشہور سیاح ابن بطوطہ
جس زمانے میں کیا یعنی سلطان محمد تغلق کا زمانہ، خود ابن بطوطہ لکھتا ہے کہ میں دہلی کی عدالت میں گیا تو میں نے دیکھا ایک ہندو نے قاضی کی عدالت میں سلطان تغلق کے خلاف مقدمہ دائر کیا، اور وہ بالکل سلطان محمد ابن تغلق دربار میں ایسے ہی حاضر ہوئے جیسے ایک عام ملزم حاضر ہوتا ہے، اور قاضی نے فیصلہ سنایا، بخوشی قبول کیا۔ ایک دفعہ ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ سلطان نے کچھ پیسے دینے ہیں، قاضی نے دونوں کو بلا لیا، تحقیق ہوئی اور سلطان کے ذمے کچھ رقم نکلی تو محمد بن تغلق نے فوراً وہ رقم دی، یہاں تک کہ ایک ہندو نے یہ کہا کہ یہ بادشاہ جو ہے، یہ بادشاہ وقت، اس نے مجھے اس طرح مارا تھا، اور جب گواہیوں سے پتہ چلا تو سلطان وقت کو قاضی نے کہا کہ اب آپ کو اس کا بدلہ دینا ہوگا۔ چنانچہ ہندو نے چھڑی اٹھائی اور اس نے 20 بیض سلطان وقت کو مارے، اور سلطان خاموشی سے مار کھاتا رہا۔ یہ اس انصاف کا حال ہے جو انصاف مسلمان حکمرانوں نے دیا، کیونکہ انہیں اللہ کی معرفت تھی حاصل، وہ جانتے تھے کہ اللہ کے ہاں کسی شخص کو اس وقت تک چھوٹ نہیں مل سکتی جب تک کہ اللہ تعالی کی مخلوق کے ساتھ اس کے معاملات سیدھے نہ ہوں۔ اسی لیے حدیث میں بھی آیا ہے، اور ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، سب سے اچھا ایمان کون سا ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم باللہ عز وجل، اللہ تعالی کا علم حاصل کرنا، مطلب اللہ کے متعلق علم حاصل کرنا، اللہ کی معرفت مراد ہے۔ صحابی نے دوبارہ پوچھا کہ اللہ کے رسول سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب علم کے عمل کے متعلق بھی یہ فرمایا کہ اللہ کی معرفت ہے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول، میں آپ سے عمل کے بارے میں پوچھتا ہوں، آپ مجھ کو علم کے بارے میں بتاتے ہیں، تو یہ کیا بات ہوئی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو، علم ہو تو علم کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی زیادہ نفع دیتا ہے، اور جہالت کے ساتھ زیادہ عمل بھی نفع نہیں دیتا۔ کیا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کو علم ہے، خوف ہے اللہ کا، جواب دہی کا احساس ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اللہ کا ڈر ہے نا، اس میں ظلم نہیں کرے گا، اس کو یہ تھوڑا علم اور تھوڑا عمل بھی اللہ کے ہاں نفع دے جائے گا۔ اور ایک آدمی بہت عبادت کرتا ہے لیکن اسے خدا کا خوف نہیں ہے، خدا کی معرفت حاصل نہیں ہے، تو نتیجہ یہ کہ اس کی یہ ساری عبادت بیکار ہو جائے گی، اور اللہ کے ہاں اس انسان کا مواخذہ ہوگا، اور خدا اس سے پوچھے گا کہ تو نے لوگوں کے حقوق کا کیا کیا۔ بندے کو اللہ کے ساتھ اپنی نسبت کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے، اور جانے کہ تعالی شانہ شہنشاہ ہے، قادر مطلق ہے، ایبسلوٹلی پارز حاصل ہیں اس کو، جو چاہے سو کرے، اور میں بندہ اللہ کے مقابلے میں بالکل عاجز ہوں، میں کوئی کام نہیں کر سکتا، کچھ چیز نہیں ہے میرے پاس، اللہ اللہ ہے، بندہ بندہ ہے۔ بندہ کبھی اتنی ترقی نہیں کرتا کہ وہ تعالی شانہ کے درجے میں آ جائے معاذ اللہ، اور اللہ تعالی اپنے ہاں سے کبھی بھی اتنا نہیں آتا
کہ وہ انسانوں میں مل جائے اور خدا انسان بن جائے معاذ اللہ۔ اس لیے جب آدمی اللہ کو جانتا ہے اور اللہ کی معرفت اسے حاصل ہوتی ہے تو پھر وہ جو دعا مانگتا ہے وہ دعا بھی وہ اللہ کے یہاں قبولیت کا درجہ حاصل کرتی ہے۔ اسپین میں قحط پڑ گیا اور سلطان عبد الرحمن الناصر رحمت اللہ علیہ 961 عیسوی میں ہر جگہ بھوک عام ہو گئی تو اس نے اللہ کے سامنے اپنا سر رکھ دیا اور تڑپ اٹھا اور بار بار کہتا تھا، عرض کرتا تھا اتعذب بی الرعیہ وانت ارحم الراحمین، کیا جو میرے گناہ ہیں اے رب ان کی وجہ سے میری رعایا کو سزا دی جائے گی؟ حالانکہ اے اللہ آپ تو سب سے زیادہ رحم کرا دینے والے۔ اس قحط کے زمانے میں بارش ہونے لگی اور سارا قحط دور ہو گیا، اس لیے کہ ان کا امام اور زمانہ وقت اس وقت کا خلیفہ وہ جانتا تھا کہ اللہ سے مانگنا ہے اور اپنی کمی کا اور اپنے آپ کو کم درجے کا پیش کرنا یہ اللہ تعالی کے سامنے رکھنا ہے اور اپنے عاجز محض ہونے کا اظہار کرنا ہے۔ چنانچہ اس نے یہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سن لی تو اللہ کی جو معرفت حاصل ہو جاتی ہے، جب عدلیہ کو حکمرانوں کو حاصل ہو جائے اور انسان یہ سمجھ لے کہ اللہ کی حکومت ہے اور اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کا غلبہ ہے اور قوت اسی کی ہے، اقتدار اللہ ہی کے پاس ہے، جو چاہے سو کرے، تو آدمی اپنی اوقات میں رہتا ہے۔ اب دیکھیے سنن ابو داؤد میں روایت آئی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکبریاء اور ردائی، لوگوں یہ جو بڑا ہونا ہے نا، بڑا پن، کبریائی، یہ میری چادر ہے، والعظمت ازاری، اور یہ جو نیچے ایک چادر باندھتے ہیں وہ میری عظمت ہے۔ دو چادریں ہیں، ایک ردا ہے جو کبر اور بڑائی کی ہے، کبریا ہوں میں، اور دوسری ہے جو میری عظمت ہے۔ اور فمن نازعنی واحدا منہما، اور جو شخص ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے سزا دوں گا، جہنم میں ڈال دوں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کا یہ حال ہو جانا چاہیے کہ اللہ کو ہر وقت یاد رکھے اور عظمت اللہ کی اس کا دل سے اقرار کرے اور اللہ کی کبریائی اور خدا کی بڑائی کو حقیقی جانے اور اچھی طرح یہ احساس ہو جائے کہ اللہ اللہ ہے اور میں اس کا بندہ ہوں، اور جو بندگی ہے اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے جو مجھے خدا کی پکڑ سے بچا سکے۔ بس یہ وہ چیز ہے جو دہلی میں ان سلاطین کو حاصل تھی کہ باوجود کہ اتنے بڑے حکمران تھے اور بادشاہ تھے اور جو ان کے منہ سے نکلتا تھا گویا کہ وہی چیز قانون بن جاتی تھی، لیکن اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ تو یہ سلطان التمش انہوں نے 2 سنگ مرمر کے شیر بنوا کے محل کے 2 برجوں پر رکھوا دی اور ان کی گردن میں لوہے کی 2 زنجیریں ڈال کر بڑی گھنٹی نیچے باندھ دی گئی تاکہ کوئی بھی آدمی آ کر رات کو اگر میں سو بھی رہا ہوں اور یہ گھنٹی بجا دے تو اٹھ کے بیٹھ جاؤں، کیونکہ دن میں تو قاضی فیصلے کر دیں گے، اگر کسی پر رات کو ظلم ہوتا ہے تو رات کو بھی اس انسان کو انصاف ملنا چاہیے۔ اگر انصاف نہ ملا اور اللہ تعالی نے مجھے پوچھ لیا تو خدا کے ہاں میں اس چیز کا
کیا جواب دوں گا؟ سلطان محمود کے زمانے میں ایسی چیزیں ہو گئیں کہ انہوں نے لوگوں پر واضح کر دیا کہ میری مملکت میں کوئی شخص قانون سے بالا نہیں، اور کوئی قانون سب پر نافذ کیا گیا۔ لوگ اپنے آپ کو بچاتے تھے۔ سلطان غیاث الدین بلبن کے زمانے میں قتل کی سزا کے متعلق برنی نے لکھا ایک واقعہ ہے کہ ملک بکبک تھے اور جو سلطان وقت بلبن کی حفاظت کرتا تھا دستہ اس کے سربراہ تھے، تو بدایوں میں ان کی جائیداد تھی، نوکر چاکر تھے، اور ایک مرتبہ انہوں نے شراب پی لی اور شراب کے نشے میں کسی آدمی کو مارنے لگے اور اتنا مارا کہ اسے مار دیا۔ کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس شخص کے خلاف زبان کھولے جو سلطان بلبن کے اس دستے کا سب سے بڑا افسر ہے، جو دستہ سلطان وقت کی حفاظت کرتا ہے۔ تو سلطان بلبن جب بدایوں تشریف لے گئے تو اس آدمی کی اہلیہ اس نے درخواست پیش کی۔ سلطان نے سنی، بلایا، اور وہ عورت بولی اور اس نے کہا حضور والا، یہ جو ملک بکبک ہیں انہوں نے شراب پی اپنی جاگیر پہ آ کے اور میرے شوہر کو مارا، اتنا مارا کہ وہ مر گیا۔ تو سلطان نے پوچھا کہ تم میرے محافظ ہو کے اور اس سطح پہ اتر آئے؟ تو ملک بکبک نے اقرار کیا۔ سلطان وقت نے اس عورت کے سامنے درہ اس کے ہاتھ میں دیا اور اس عورت سے کہا کہ مارو اسے اور اس کے سر پہ مارو اور بالکل اسے اسی طرح مارو کہ یہ مر جائے۔ اور اس عورت نے مارنا شروع کیا۔ سلطان نے پولیس والوں کو کہا تم بھی مارو۔ پولیس والوں نے اسے مارا یہاں تک کہ ملک بکبک مر گیا۔ اور پھر بلبن اور ناراض ہوئے اور وہاں کی جو سی آئی ڈی خفیہ رپورٹر تھے انہیں بلایا اور اس افسر کو کہا کہ میری مملکت میں بدایوں میں میرے ایک افسر نے ایک آدمی کو مار دیا اور بیوہ نے آ کر مجھ سے شکایت کی تو تب قانون نافذ ہوا ہے۔ تم کہاں تھے بھائی؟ تم نے کیوں اس واقعے کی اطلاع نہ دی اور قاتل کے ساتھ رعایت کی؟ اس نے بہت ادھر ادھر کرنے کی کوشش کی، لیکن سلطان غیاث الدین بلبن نے کہا کہ اس کا بھی سر اتار دو، اور ان کے سامنے اسے قتل کیا گیا اور شہر کے دروازے پر لاش لٹکا دی گئی۔ سلطان بلبن نے یہ کام کرنے کے بعد لوگوں سے خطاب کیا اور اسے کہا لوگوں، کوئی بھی میری مملکت میں ظلم کرے گا ہم اس کے ساتھ ایسے ہی کریں گے۔ لوگ دیکھتے تھے اور پناہ مانگتے تھے کہ کہاں ملک بکبک سلطان کے محافظوں کا افسر اور اس کا قبر و فر، اور کہاں یہ خفیہ رپورٹر پورا بدایوں جس سے ڈرتا تھا کہ کسی کی شکایت نہ اوپر لکھ بھیجے، دونوں کی لاشیں لٹکا دی۔ سلطان بلبن کے زمانے میں ان کا ایک گورنر، اس کے خلاف درخواست ہوئی اور قاضی وقت نے سلطان کو لکھا کہ ہے آپ کا گورنر لیکن اس کی سزا قتل ہے، اس نے ایسی چیزیں کی۔ تو سلطان نے کہا کہ قاتل کو سزا کے طور پر غلام کی حیثیت سے مقتول کے ورثاء کے حوالے کر دیں۔ چنانچہ گورنر کی تو چھٹی ہوئی اور اس کو پکڑا پولیس نے، اور جس آدمی کو اس نے قتل کیا تھا اس آدمی کے ورثاء کو بلا کے کہا گیا
کہ گورنر صاحب کو لے جاؤ. سلطان وقت نے کہا چاہو تو اپنا غلام بنا کے رکھو، چاہو قتل کر دو، ہماری طرف سے اجازت. حتیٰ کہ سلطان وقت محمد بن تغلق کے خلاف ایک ہندو کا قتل کا جرم ثابت ہو گیا. قاضی نے کہا سلطان وقت محمد بن تغلق کو قتل کیا جائے گا، اور دوسری صورت شریعت نے رکھی ہے کہ آپ ہندوؤں کو راضی کر لیں. تو سلطان نے غلطی سے وہ قتل ہو گیا تھا، کہیں اور تیر چلانا تھا، کہیں اور چلا گیا تھا، تو اس نے پیسے دے کے اپنی جان چھڑائی. یہ وہ چیزیں تھیں جس نے ہندوستان میں مسلمانوں کی عزت قائم کی. یہ وہ چیزیں تھیں جن کی وجہ سے ہندوستان میں اسلام کا بول بالا ہوا اور لوگوں نے دیکھا کہ عدلیہ ہمیں انصاف فراہم کرتی ہے.